خوش آمدید. سرف ایکسل نیکی آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک بار پھر اقرار صاحب کل نہیں تھا, آپ کی کمی محسوس ہوئی, اور آج کون ہے مہمان ہمارے گھر میں؟ جی بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. وسیم, ہر چیز ظاہر ہے آپ سنبھال رہے ہیں, تو کبھی میں نہیں ہوں تو یہ بھی ظاہر ہے آپ بڑے احسن طریقے سے ذمہ داری ادا کرتے ہیں. دو فیملیز ہیں ہمارے پاس, ایک سرگودھا سے تشریف لائی ہیں اور ایک فیملی ہے اکاڑا سے, اور بڑی انسپائرنگ سٹوریز ہیں, بہت متاثر کن کہانیاں ہیں ان دونوں خاندانوں کی. لیکن اس سے پہلے کہ میں متعارف کرواؤں آپ کو ان خاندانوں سے, ان کے متعلق ہم نے ایک پیکیج مرتب کیا ہے, اور آپ کو بہت خوشگوار حیرت کا جھٹکا لگنے والا ہے یہ پیکیج دیکھ کر. تو ذرا پیکیج دیکھیے اور پھر ملاقات کرواتے ہیں آپ کی ان دونوں خاندانوں سے. آج کا نیکی سیگمنٹ پاکستان کی دو باہمت, دلیر اور محنتی لڑکیوں کے نام. ایک لڑکی رامین جو سرگودھا کی رہائشی ہے, اور ایک ہے مافیا جو اوکاڑا میں رہتی ہے. جی ہاں, یہ لڑکا نہیں لڑکی ہے جس نے زمانے کے تانوں اور لوگوں کی گندی نظروں سے بچنے کے لیے ایک لڑکے کا روپ دھار رکھا ہے. مافیا جو اصل میں تو لڑکی ہے لیکن دکھنے میں لڑکا لگتی ہے, 6 بہنوں کا بھائی بننے کی کوشش کر رہی ہے. یہ 7 سال کی عمر سے ہوٹل میں کام کر رہی ہے اور اپنے گھر والوں کا سہارا بنی ہوئی ہے. 6 سال کا ہمارا 6 سال کا بیٹی تھی, وہ اسکول جانے لگی. وہ اسکول جاتی جاتی اس نے کہا میرا ابو کل ہے, ہم اس کے ساتھ امداد کرتے ہیں. ہم نے کہا نہیں بیٹا پڑھ لو, ہم آپ پہ سار لیں گے. اس نے کہا نہیں ابو جی, بیٹا بن کر بیٹی ہوں, بیٹا بن کر ہم ہیلپ کروں گے. سرگودھا کی رامین بھی کسی سے پیچھے نہیں. ان کے والد دل کے مریض تو ہیں لیکن بڑے دل کے مالک ہیں. سرگودھا کی نواحی بستی میں لوگوں کی پسماندہ ذہنیت کے باوجود انہوں نے کئی برس پہلے اپنی بیٹی کے شوق کی خاطر اسے موٹر سائیکل چلانا سکھائی تھی, اور آج ان کی بیماری میں اب رامین ان کی جگہ لوگوں کے گھروں میں دودھ کی سپلائی کا کام کرتی ہے. اسکول جاتی ہیں آپ, کس کلاس میں ہیں؟ سیکنڈ ایئر میں. سیکنڈ ایئر میں, ماشاءاللہ کیا بات ہے. آپ جتنی ہمت والی ہیں تو بس آپ نے جو ٹھان لیا, اور آپ کے والد جس طرح آپ کی سپورٹ کرتے ہیں, تو بس آپ بن جائیں گے انشاءاللہ. اللہ نے چاہا انشاءاللہ. تو فیشن ڈیزائننگ کی کیوں سوچا آپ نے؟ کوئی انسپریشن ہوتی ہے نا ہر چیز کی. کیونکہ مجھے بیوٹیشین کا بھی شوق تھا. کچھ کریٹو کرنا ہے آپ کو. ہاں جی, بیوٹیشین کا بھی, بوتیک وغیرہ کا بھی شوق ہے, اور اس کے علاوہ بقایا میں آرٹس کا بھی کر لیتی ہوں کافی زیادہ کام. اچھا, مجھے تو آپ یقین جانیے اتنا فخر ہوا جب میں نے آپ کی وہ سٹوری وہاں ہمیں بتائی انہوں نے کراچی میں. تو میں خود جاؤں گا سرگودھا, اور جا کے ایک تو آپ ان کے والد کو بھی سلام پیش کروں گا, اس بچی کو بھی کہوں گا کہ آپ نے بڑی ہمت والی بات ہے. اس سوسائٹی کے اندر تو بڑا مشکل ہے یہ کام, جو یعنی بچی گھر سے باہر نکلے. اور تو آپ بائک پہلے چلا لیتی تھی, کس نے سکھائی آپ کو؟ آپ نے خود سکھائی تھی. اچھا, کہاں پھر آپ یہ سپلائی کرتی ہیں دودھ؟ اسی محلے میں, اور ساتھ تھوڑا سا آگے. اچھا, تو ہر جہاں لگا ہوا ہے. تو سب اپریشیٹ کرتے ہیں, کوئی کچھ ایسے گھر والے یا خواتین ہیں جو تھوڑی تنقید بھی کرتی ہیں اپریشیٹ کے ماشاءاللہ بیٹوں کی طرح, اور بیٹیاں بھی کسی سے کم نہیں ہیں. بالکل ایسے ہی. اور ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ بیٹیوں کو اتنا ہی وقت دینا چاہیے, اسی طرح سے پڑھانا چاہیے, اتنا ہی موقع ملنا چاہیے زندگی میں آگے جانے کا جتنا بیٹوں کو ملتا ہے. اور مجھے یقین ہے آپ کے والد تو تو اس میں بھی کیا کچھ تکلیف ہے, یا ابھی بہتر آئی جو اپنے تکلیف ہو رہی ہے نا, ادھر بھی تکلیف ہے, بازو میں بھی وہ انجیوگرافی کرائی ہے نا, بہت درد. نہیں تو وہ کیوں کہہ رہے ہیں 2 مہینے بعد کا وقت اس لیے دیا کہ ابھی ٹائم نہیں؟ کرونا کی وجہ سے. اچھا, کرونا کی وجہ سے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد آپ کا پھر تو آپ بھی چاہتے ہیں بچی پڑھے آگے, اور اللہ خیر چاہتی ہے فیشن ڈیزائنر بنے انشاءاللہ. کرنا چاہیے بچیوں کا بھی. اور بڑا مختلف سوچا, ورنہ پتہ ہے عام طور پہ کسی بچی سے پوچھو کہتی ہے جو میں ڈاکٹر بنوں گی, کوئی کہتی ہے میں انجینئر بنوں گی, کوئی کہتی ہے فوج میں جاؤں گی. تو اس بچی کی سوچ بھی الگ ہے ماشاءاللہ دوسروں سے. تو یہ آپ کی مجھے یقین ہے بڑی سپورٹ اس کو رہی ہوگی. یہ تو پورے ملک کے لیے بڑی پرائیڈ اور بڑے فخر کی بات ہے. آپ جو اداس نظر آ رہی ہیں نا, آپ نے اداس نہیں ہونا, آپ نے تو اس کو بہت فخر کے ساتھ, اور آپ اپنے والد کا پرائیڈ ہیں آپ ماشاءاللہ, اور پورے پاکستان کے لوگوں کے لیے کہ ایسی بچیاں بھی ہیں کہ کبھی بھی مشکل وقت آ جاتا ہے, کبھی کوئی آزمائش آ جاتی ہے, تو وہ کھڑی ہوئی ہوتی ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ. ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ آپ کے سارے خواب پورے کرے, اور آپ کے اب سمجھے میں ایک اور بھائی کا اضافہ ہو گیا آپ کا. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ سارے مل کے کریں گے.
पढ़ेंगे भी और जहाँ जहाँ पे जो भी सपोर्ट चाहिए होगी भाई, ठीक है ना। कोशिश ये करेंगे टाइम से पहले हो जाए, जल्दी हो जाए, अच्छी जगह पे हो जाए, ठीक है। अब आपने बिल्कुल नहीं घबराना, और ये काम भी आप करें अपने शौक से, आराम से, अच्छा है। एतमाद मिलता है लोगों से बात करने का, डील करने का। रामीन का भाई भी जोड़ों और पट्ठों की अजीबोगरीब बीमारी में मुब्तला है। सब घर वाले रामीन से ही उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि वो मेहनत करके अपने बाप और भाई के इलाज का सहारा बनेगी। रामीन जी जान से मेहनत तो करती है, लेकिन वो अकेले ये सब कुछ नहीं कर पाएगी। हम सबको उसका सहारा बनना पड़ेगा। क्या कहने भाई, वाह वाह क्या वाह वाह। इंस्पायरिंग क्या कहानियां बात हैं है। दोनों। और मेरी दरख्वास्त होगी कि जितने लोग घर में हैं, हम हमेशा ये बात कहते हैं, जो लोग भी हमें इंस्पायर करते हैं, जो मुतासिर करते हैं पॉजिटिवली, कि हम उनके लिए तालियां बजा के उनको खिराज तहसीन पेश करें। तो सेट पे जितने भी लोग मौजूद हैं, बड़ी मोहब्बत से ये पैकेज देख रहे थे, आप सबसे भी रिक्वेस्ट है, और जो टेलीविज़न सेट्स पर बैठे हुए आज की ट्रांसमिशन देख रहे हैं, आप सबसे भी दरख्वास्त है कि ज़रा तालियां बजा के हमारी दोनों बहनों को खिराज तहसीन पेश करें कि ज़िंदगी के मुश्किल हालात का मुकाबला बड़ी दलेरी के साथ, बड़ी जांफशानी के साथ और बहुत मजबूती के साथ कर रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो आने वाली ज़िंदगी बहुत सहल हो जाएगी। इस मुआशरे में ये काम इतना आसान नहीं है जितना आपने कह देने से या इस पैकेज के देखने से किया होगा। रामीन के आंसू बताते हैं कि ये एक दिक्कत तलब काम है, लेकिन सेकेंड ईयर में पढ़ रही हैं और फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती हैं। बात है। अलग सोच है, मुख्तलिफ सोच है। इनके वालिद को भी सलाम है कि जिन्होंने अपनी बेटी को खुद मोटरसाइकिल चलाना सिखाया, जो चाहते हैं कि बेटियां बिल्कुल इक्वली मसावात के ज़रिए अपना रोल प्ले करें सोसाइटी में। और यहाँ भी हमारी बड़ी प्यारी सी बहन बैठी हैं, और ये बड़ी बदकिस्मती है इस माशरे की कि एक बेटी को काम करने के लिए एक बेटे का रूप धारना पड़ा। बिल्कुल वो मतलब लड़की हैं हर एतबार से, मगर कपड़ों में, बालों के स्टाइल में उन्होंने एक लड़का इसलिए बना कि वो लोग कोई ताना ना दे, कोई किसी बुरी नज़र से ना देखे। सो ये एक बदकिस्मती तो है ही, लेकिन बहरहाल एक पॉजिटिव पॉइंट भी है कि उसने हिम्मत नहीं हारी, काम कर रही है, अपनी 6 बहनों का सहारा बनी हुई है। और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा आज यहाँ से अल्लाह के बंदों के वसीले से इन दोनों ख़ानदानों की ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो मैं अर्ज़ किए देता हूँ, इस ख़ानदान के लिए अगर 20 से 22 लाख रुपए, चूँकि दिल का ऑपरेशन भी होना है और उसमें अभी जो वक्त दिया है सरकारी अस्पतालों में वो 2-3 माह बाद का है, तो अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता तबीयत बिगड़ जाए या सूरत हाल ऐसी हो जो फिर कंट्रोल में ना आए, उससे पहले हमें और आपको कोशिश करनी है कि इनके दिल का ऑपरेशन भी हो जाए। बच्चे के इलाज के लिए इतने पैसे नहीं हैं कि बेहतर रिपोर्ट्स करवाई जा सकें, अच्छे डॉक्टर्स को दिखाया जा सके। सो 20 से 22 लाख रुपए, और बाकी बहनें भी हैं जिनकी शादियों और बाकी अखराजात की ज़िम्मेदारी भी रामीन ही के सर पे है। तो इस ख़ानदान के लिए अगर हम आज इतने पैसे इकट्ठे कर सकें तो ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो सकती है। मैंने इनसे पूछा तो बड़ी उनके घर अपना है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। बस ये कि कोई कारोबार का अगर सिलसिला हो जाए तो अगर हम एक दुकान इनको कोई खोल के दे सके वहाँ पे, और बाकी जो 6 बहनें हैं उनकी शादियों का इनको अगर एक कोई आसरा हो जाए तो तकरीबन मेरे ख्याल 8 से 10 लाख रुपए हों तो ये कनात पसंद फैमिली बड़ी आसानी से और बहुत खुशी खुशी यहाँ से जा सकती है। तो दोनों फैमिलीज़ के लिए प्लीज़ बढ़िए आगे। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करे, अल्लाह ताला आपकी बेटियों की इज़्ज़तें महफूज रखे, परवरदिगार आपकी बेटियों की ज़िंदगी में खुशी और इत्मीनान हर कदम और हर लम्हे अता करे इंशाअल्लाह, आमीन। रामीन से आगाज़ करते हैं और फिर हम दूसरी फैमिली की तरफ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुझे माइक दे दीजिए, मैं आपके लिए। कैसी हैं आप? मैंने आपसे उस दिन भी कहा था कि आपने रोना नहीं है, आप तो इतनी बहादुर बच्ची हैं। क्या बात है भाई, आप कि हम यहाँ जितने लोग हैं ना, हम सबसे ज़्यादा बहादुर आप हैं। ये मैं ऐसे लफाजी नहीं कर रहा है, मीन इट, दिल से कह रहे हैं हम, ऐसा दिल से कह रहे हैं। और फिर ज़हीन भी हैं, मतलब इन्होंने ये नहीं सोचा नॉर्मल आप किसी बच्चे या बच्ची से पूछें क्या बनेंगे, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, भाई फैशन डिज़ाइनर बनना है मुझे इंशाल्लाह। तो उसमें भी हम भाइयों की सपोर्ट आपके साथ रहेगी, हमारे जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं, जो भी लोग हैं, इंशाल्लाह अल अज़ीज़। और आप अपनी पढ़ाई भी मुकम्मल करेंगी। तो पढ़ रही हैं आप अभी? हाँ जी। ये दूध की सप्लाई के साथ साथ? हाँ जी। तो ये मुश्किल तो नहीं होता कि आप दूध वक्त पे सप्लाई करना है, वरना तो लोग कहेंगे टाइम पे नहीं आया, और फिर आपने अपना कॉलेज या यूनिवर्सिटी उसको भी मैनेज करना है? यूनिवर्सिटी के बाद ही दे के आती हूँ। अच्छा, उसके बाद जाके। हाँ जी।
ٹھیک. اور کتنے گھروں میں دودھ سپلائی کرتی ہیں آپ؟ تقریباً 30-40 گھر ہیں. 30-40 گھر ہیں روزانہ. تو کبھی موٹر سائیکل کہیں آپ نے کسی میں ٹکر تو نہیں مار دی؟ کیونکہ ایک یہ بھی بڑی بدقسمتی کی بات ہے ہماری سوسائٹی کا، ایک یہ اسٹگما ہے کہ جی خواتین اچھی ڈرائیور نہیں ہوتی. تو سٹارٹ میں جب سیکھا تھا تب بھی ایک مرتبہ حادثہ ہوا تھا. جب سے دودھ کا کام کر رہی ہوں تب سے ایک بار بھی نہیں ہوا. کوئی ایسا پرابلم کیا بات ہے، زندہ باد. تو آپ کی پڑھائی کے اخراجات کیسے پورے ہوتے ہیں؟ جو آپ کی کالج کی فیس ہے، گورنمنٹ ہے کالج. اچھا وہ گورنمنٹ کا کالج ہے تو بہت زیادہ خرچہ اس پہ نہیں آتا. زیادہ خرچہ لیکن ظاہر نہیں. کتابیں، آپ کا جو شعبہ ہے فیشن ڈیزائننگ کا، اس کا ایک اپنا خرچ ہے. ہاں جی. فی الحال تو ابھی کالج کی اسٹڈی اور اس کے علاوہ اپنا پارلر کا ہے کہ سیکھ لوں. اچھا وہ بھی پارلر کا سیکھ رہی ہوں ساتھ کیا ساتھ. بات ہے، بڑی بڑی ہمت کی بات ہے. ساتھ ہی بیوٹیشین کا بھی کر رہی ہوں تو وہ اب سیکھ کے جو ہے اپنا پڑھ بھی رہی ہیں، بیوٹیشین کا بھی کورس سیکھ رہی ہیں. 40 سے 50 گھروں میں موٹر سائیکل چلا کے دودھ بھی سپلائی کرتی ہیں. فیشن ڈیزائنر بننے کا خواب بھی ہے، اس خواب کی تکمیل کے لیے جی جان سے محنت کر رہی ہیں. جیتی رہیں، سلامت رہیں. کیا بات ہے جی، زندہ باد. ایک بار پھر تالیاں بجا دیں رامین کے لیے جی. کیا کہنے. اور سر آپ جیسے اگر والد ہوں تو ہمیں پورے پاکستان کو فخر ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو فخر ہونا چاہیے جی. جی. اور جس جگہ پہ آپ رہتے ہیں وہاں تو بڑا مشکل ہے بیٹیوں کے لیے پڑھائی کا انتظام کرنا بھی. تو آپ نے تو ماشاءاللہ اپنی بچی کو موٹر سائیکل چلانا بھی سکھایا. اور جب سکھایا تھا تب یہ ذہن میں نہیں تھا کہ یہ نہیں یہ اس کام کے لیے نہیں سکھایا تھا کہ یہ تو بچی جاتی تھی اسکول کے لیے سیکھی تھی کہ میں اسکول آسانی سے چلی جاؤں، رکشہ نہ یوز کرنا پڑے. یہ بڑے اعتماد کی بات ہوتی ہے اپنی بیٹیوں پر کہ آپ اپنی بیٹی پر اعتبار کریں، ان کو حوصلہ دیں، ان کو ہمت دیں، ان کو وہ طاقت دیں کہ وہ سوسائٹی میں آگے بڑھ سکیں. نہیں اعتماد ہونا چاہیے. بیٹی ہے، کیا بات ہے. بیٹی بیٹوں کی طرح رہ رہی ہے، بیٹوں کی طرح کام کر رہی ہے، سب کچھ بیٹوں کی طرح کرتی ہے. آج فخر محسوس ہوتا ہے. ہاں جی فخر ہے، کیوں نہیں ہے، فخر ہے. اور ہمیں آپ پہ فخر ہے. ہاں جی پوری قوم کو آپ پہ فخر. بالکل قوم کو ہونا چاہیے. بیٹیاں اگر بیٹیاں بیٹا بن جائیں تو آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں. زندہ باد. کیا بات ہے جی، زندہ باد. ان والد کے لیے بھی ایک بار تالیاں بجا دی جائیں. آج تو تالیوں کا دن ہے. مجھے لگتا ہے جتنی ماشاءاللہ اچھی فیملیز اور اچھی کہانیاں. ہمارے پاس ایک کالر ہیں بلال صاحب کراچی سے ہی، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اقبال بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک. پروردگار کا احسان. بلال بھائی آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جی اللہ کا شکر. جناب. بیٹیوں کی بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا میں بھی ان دونوں بیٹیوں کے لیے 25,000 ایچ ڈونیٹ. کیا بات ہے. زندہ باد بلال بھائی. شکریہ، جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے. تھینک یو سو ویری مچ. کالر بھی ہمیں السلام علیکم جی. السلام علیکم بیٹے جی. جناب وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں، کہاں سے؟ خوشاب سے زوبیہ بات کر رہی ہوں. جناب خیریت سے آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. کیا کہیے گا؟ یہ جو بچی بیٹھی ہے اپنے فادر کے ساتھ، جی ان کے لیے 30,000 ڈونیٹ کرنا چاہتی ہوں. جزاک کیا اللہ. بات ہے جی. شکریہ. تھینک یو سو ویری مچ. بہت بہت شکریہ. اور بس یہ سلسلہ جاری رکھیے کیونکہ ظاہر اماؤنٹ زیادہ ہے. سیگمنٹ کا وقت اگر سے کم ہے اور جتنی کالز ہم لے سکتے ہوں گے وہ ہم لیں گے. اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ڈونیشن ہاٹ لائنس پر کال کرتے ہیں، تو پلیز وہاں پہ کال کر کے اپنا عطیہ اناؤنس کیجیے اور پلیج کیجیے جو آپ کو اناؤنس کرنا ہے ان دونوں فیملیز کے لیے. اور خاص طور پر میں بار بار ریکویسٹ کرتا ہوں جب یہ ٹرانسمیشن UK اور USA میں دیکھی جائے تو پلیز پاکستان کی ان بیٹیوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے آپ جس طرح سے بھی ان کی مدد کر سکتے ہیں ضرور کیجیے. ان کی تعلیم کے لیے، ان کی شادیوں کے لیے، ان کے گھر کے حالات کی تبدیلی کے لیے آگے بڑھیے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. تو اب ہم بات کرتے ہیں ذرا مافیا سے. یہ بھی ایک کمال بات ہے. مافیا کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. اچھا مطلب میں بھی تھوڑی دیر کے لیے یہ پوچھنے والا تھا کہ کیسے ہیں آپ. تو یہ کیوں آپ نے ایک لڑکے کا حلیہ بنایا، بال بھی لڑکوں جیسے کٹوائے، کپڑے بھی لڑکوں جیسے پہنتی ہیں، یہ مفلر بھی جس طرح لڑکے لیتے ہیں ویسے لیتی ہیں، اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ میرے پاپا اکیلے تھے اس لیے میں نے کپڑے چینج کر لیے. 10 دن اسکول گیا، اس کے بعد اسکول چھوڑ دیا کہ میں اپنے پاپا کے ساتھ کام کروں گا. تو آپ ہوٹل پہ کام کرتی ہیں؟ ہاں جی ہوٹل پہ کام کرتی. تو اب آپ کو کوئی تنگ بھی نہیں؟ اگر آپ ایک لڑکی ہوتی تو لوگ آپ کو شاید تنگ کرتے ہیں. ہاں کرتے. اور اب لڑکا سمجھتے ہیں سب لوگ آپ کو؟ ہاں لڑکا ہی سمجھتے ہیں. آپ کی عمر کیا ہے؟ عمر 16 سال. 16 سال اور 14 سال. تو آپ اسکول جاتی ہیں؟ نہیں اسکول چھوڑ دیا تھا، 7 سال کا تھا جب، پھر اپنے پاپا کے ساتھ کام. اور آپ کی باقی بہنیں ہیں ان میں سے بھی کوئی اسکول نہیں جاتا؟ ایک جاتی ہے. ایک جاتی ہے. ہاں. باقی کوئی نہیں جا سکتا؟ نہیں جاتے. آپ کا کیا خواب ہے؟ آپ کو کیا بننا ہے بڑے ہو کے؟ کیا چاہتی ہیں آپ زندگی میں؟ کس مقام پہ دیکھنا چاہتی ہیں خود کو؟ ساری زندگی ہوٹل پہ تو کام نہیں کر سکتی نا آپ.
ایک وقت آئے گا کہ جب لوگوں کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ لڑکی ہیں تو پھر تو مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے ہوٹل میں کام کرنا. وہ بھی کام مل جائے تو اچھا ہے. جو بھی کام مل جائے اپنے لیے, اپنی بہنوں کے لیے. جی ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, پھر ہم ان کے والد سے بھی بات کریں. احمد صاحب ہے کراچی سے. السلام علیکم. اپنا ٹی وی پلیز میوٹ کر لیجیے گا, آپ کی آواز نا ریپیٹ پہ آ رہی ہے. احمد بھائی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر کیا کہنا چاہیں گے, لائیو ہیں آپ ہمارے ساتھ نیکی سیگمنٹ میں. جی میں کہنا چاہ رہا تھا کوئی رامین نام کی لڑکی تھی جن کو میں جی رامین نام کی لڑکی تھی جن کو میں ڈونیشن دینا چاہ رہا تھا 65,000 کا. جزاک اللہ, کیا بات ہے, زندہ باد زندہ باد, بہت شکریہ, سلامت رہے, مہربانی. السلام علیکم, کیا حال ہے, ٹھیک ٹھاک ہو؟ اردو میں بات کر سکتے ہیں یا پنجابی سے کریے؟ پنجابی جی کر لو. پنجابی. تو رو کیوں رہے ہو تسی؟ بس دکھ ہے. اللہ تعالیٰ نے ایڈی ہمت والی بیٹی دیتی ہے ماشاءاللہ. اللہ آسانی پیدا کرے گا انشاءاللہ. کتنی بیٹیاں آپ کی؟ 6. تو یہ خیال آپ کے ذہن میں کیسے آیا؟ چلے بس میں تو رلانا تو ہے ہی نہیں نا آپ کو, آپ ہاں بس اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے, ہمت کر رہی ہیں آپ نے. یہ خیال آپ کے ذہن میں کیسے آیا کہ اس کو بیٹا بنا کے جو ہے نا وہ یہ اسکول جاتا تھا جی. اچھا, یہ 5-10 دن گیا, اس نے کہا نہیں ابو. آپ چاہتے تھے کہ بچے پڑھے ساتھ؟ ہاں, اس نے کہا نہیں ابو میں تو میرے ساتھ کام کروں گا. میں نے اس کو مارا بھی, یہ نہیں مانا. اس نے پھر بچیاں والا لباس پہنا. تو ابھی جس ہوٹل میں کام کرتی ہے وہ آپ کا ہے؟ ہاں نہیں, وہ کرائے پر ہے. کرائے پہ ہے وہ. تو آپ کا اگر وہ ہوٹل اپنا ہو جائے یا کوئی دکان اپنی ہو جائے تو تھوڑی زندگی آسان ہو سکتی ہے نا انشاءاللہ. تو بس آپ دیکھیے گا انشاءاللہ, جتنے یہ ہمارے بہن بھائی دیکھ رہے ہیں اور ہم بھی جو آپ کے بھائی اور بیٹے ہیں, ہم بھی مل کے انشاءاللہ العزیز یہ وعدہ کرتے ہیں آپ کا ہوٹل اپنا ہوگا اچھا والا, اور جو اب ہے اس سے اچھا اور بڑا ہوٹل ہوگا انشاءاللہ, تاکہ کرائے سے آپ کی جان چھوٹ جائے. آپ خود کمائیں, خود انشاءاللہ اپنی بیٹیوں کی شادیاں کریں, اور اللہ چاہے جو بچیاں پڑھ سکتی ہیں ان کو ان کی پڑھائی کا بھی ذمہ. باقی پڑھیاں جی 4 2 بلکہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. رونا نہیں بس تسی. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ دی ذات سب تو وڈی ہے نا. تو کدی اللہ امتحان لینا, لیکن پھر اس امتحان تو کٹدا بھی ہے اللہ. لیکن تانوں سلام ہے کہ تسی بیٹی نو ماشاءاللہ اتنی ہمت دیتی ہے کہ وہ تواڈے نال کھڑی ہے اج بیٹا بن کے. کوئی ٹینشن نہیں ہے, کام کرنے میں جتنے مرضی. جزاک اللہ, جزاک اللہ. مافیا خوش ہے بیٹا. کوئی ایک کالر ہے, ہم لے لیتے, پھر میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا. سوال یہ کہ مشکل کب ہوتی ہے آپ کو یا نہیں ہوتی جب آپ کام کر رہی ہوتی ہیں؟ آپ ایک لڑکی ہیں اور ایک لڑکی کسی ہوٹل میں چائے دے رہی ہے, کھانا سرو کر رہی ہے, تو کسی سٹیج پہ آپ کو کوئی پرابلم ہوتی ہے یا نہیں؟ میں پوچھتا ہوں. ذرا ایک کالر ہم لے لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے بھائی؟ اقرار ٹھیک ہے آپ؟ جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. کس سے بات ہو رہی ہے اور کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ میں جی مسقط سے بات کر رہی ہوں. مسقط سے, جی فرمائیے کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں ان دونوں فیملیوں کو نا 25-25 ہزار دینا چاہ رہی ہوں. جزاک اللہ, آپ کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی امان میں رکھے. اور اس وقت بالکل سب لوگوں کے لیے دعا, پوری انسانیت کے لیے دعا, اور خاص طور پہ جو ڈونرز کالز کر رہے ہیں, جو ڈونیشن ہاٹ لائنز پہ کال کر رہے ہیں, ان سب کے لیے کہ پروردگار اس وبا سے ان کو, ان کے پیاروں کو, ہر ایک کو محفوظ رکھے. الہ آمین, الہ آمین. ٹھیک ہے جی. ابراہیم صاحب بھی ہیں, انہوں نے بھی کال کر کے $150 ایچ جزاک اللہ, ہر خاندان کے لیے. تو ظاہر مختصر کالز ہم لے سکتے ہیں اسٹوڈیوز میں, اور ظاہر لائنز بھی بزی ہوتی ہیں, لیکن میری آپ سے پلیز یہ ریکویسٹ ہے, یہ دونوں خاندان کم سے کم اب تک جس آزمائش یا جس محنت یا جس ہمت سے زندگی کو آگے بڑھاتے رہیں, اب کم سے کم ہم ان کا ساتھ دیں اور ان کی مشکلات میں آسانی کا سبب بنے. مافیا جاتے جاتے آپ ایک کال لے لیتے ہیں, پھر اس کے بعد میں آپ سے پوچھتا ہوں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. چلیے کال ڈراپ ہو گئی ہے, کوشش کیجیے گا دوبارہ رابطہ کر کے پھر ہم اگلے کسی سیگمنٹ میں اناؤنس کر سکیں. جاتے جاتے جو بات کوئی آپ کہنا چاہیں دیکھنے والوں سے, کوئی دل میں جو بھی بات ہے آپ کے, جیڑی دل سے گل کر دو. جو میں نے سوال پوچھا تھا آپ سے کہ مشکل تو نہیں ہوتی آپ کو کوئی؟ مشکل جب ہوتی ہے جب ڈیڈی نہیں ہوتا, ڈیڈی باہر کام پہ چلے جاتے ہیں, تو اکیلا دکان پہ آتا ہے, جب مشکل ہوتی ہے. لیکن مجھے آپ سے مل کے, آپ کو دیکھ کے بہت اچھا لگا. آپ بڑی ہمت والی ہیں, خوش رہیں, سلامت رہیں, اللہ زندگی میں بہت کامیاب کرے آپ. آمین آمین. کیا بات ہے بھائی, کیا سلامت رہیں. آمین. کیا کہنا, آخری کیا جملہ کہنا, تالیاں بہت ہونی چاہیے. بالکل.
کیا بات ہے، زبردست. آپ کو اندازہ نہیں ہے اس وقت لاکھوں کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں اور وہ سب دعا بھی کر رہے ہیں آپ کے لیے، آپ کے والد کی صحت کے لیے، آپ کے بھائی کی صحت کے لیے. اور کوئی بات جو آپ کہنا چاہیں دیکھنے والوں سے؟ بات یہی کہنا چاہتی ہوں کہ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے سب کو مل کے، اور اگر سوچا جائے تو بیٹیاں بھی بیٹوں سے کم نہیں ہیں. ہر حال میں بیٹیاں ساتھ دیتی ہیں، بیٹے کم ہی دیتے ہیں ساتھ. جیتی رہے. اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جب ہم آپ کا اسی طرح سے کسی پروگرام میں ایک پاکستان کی بڑی فیشن ڈیزائنر کے طور پہ انٹرویو کر رہے ہیں. انشاءاللہ انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. بھائی شہزادے ہمت کے ساتھ کیا ہو گیا؟ ہاں ایسے مسکراتے ہوئے جانا ہے، ایسے تھوڑی کوئی روتے تھوڑی جانا ہے. کیا ہو گیا؟ چلو زبردست. بہت ساری دعائیں سر، بہت شکریہ. اللہ آپ کو صحت دے، جلدی تندرستی دے انشاءاللہ. اور انشاءاللہ آپ لوگوں سے بڑی امید ہے. اور میں ذرا بار بار کہتا ہوں کہ آپ بالکل اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جو یہ $100 کی $150 کی جو بھی آ رہا ہے، چونکہ بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ، مل کے اپنے اپنے حصے کی شمع جلاتے جائیں گے تو بہت روشنی ہو جائے گی انشاءاللہ. بتا رہے ہیں کالز آ بھی رہی ہیں، بدقسمتی سے ہم کالز لے نہیں پاتے. تو آپ سے بڑی معذرت کہ آپ سے بات نہیں ہو پا رہی ہے اس اسٹوڈیو میں، لیکن یہی کال اگر آپ ڈونیشن ہاٹ لائن پہ کر کے اپنا ڈونیشن پلیج کر دیں گے تو ان دونوں فیملیز کے لیے، ان دونوں بیٹیوں کے لیے، ان دونوں بہنوں کے لیے زندگی تھوڑی آسان ہو جائے گی انشاءاللہ. جزاک اللہ. ایک بار پھر بہت بہت شکریہ. بہت ساری تالیاں میں رخصت کرتے ہیں اپنے آج کے مہمانوں کو. آپ دیکھ رہے تھے صرف ایکسل نیکی.